بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر گھر جا کر پڑھنا چاہتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2 مسجد میں پڑھ لو، 2 گھر جا کر پڑھ لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا، عصر کا وقت ہوگا، عصر کے وقت کے بعد اور جمعے کے آخر میں انسان جو بھی مانگے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، اس لیے نیک اور صالح لوگ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دروازہ بند کر لیتے اور شام تک کھولتے نہیں تھے۔ کسی نے کہا، اس کو کیا ہوا کہ بندہ بڑا نیک ہے؟ پتہ چلا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ یہ صبح سے تو پڑھا رہے تھے، درود کا موقع نہیں ملا۔ یہ عصر سے مغرب تک سورج غروب ہونے سے پہلے اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 گناہ، ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ درود شریف دعا سے پہلے پڑھا جائے تو اس دعا کی قبولیت کی امید پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ درود شریف دعا کو رب العالمین تک لے جاتا ہے، اور درود شریف کے بغیر دعا زمین و آسمان کے درمیان ہی رک جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں جس کے اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو، یہاں تک کہ دعا کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور جب وہ درود بھیجتا ہے تو یہ حجاب ہٹا دیا جاتا ہے اور دعا حریم قدس میں داخل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو وہ دعا باریاب ہوئے بغیر واپس لوٹ آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس جمعے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔